بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم في زمان هدنا وإن السير بكم لسريع، أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد. قالوا: ما الهدنة يا رسول الله؟ قال: دار بلاع وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور فعليكم بالقرآن، فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، کسی بھی قوم کے لیے اور اس کے مذہب اور دین کے بقا کے لیے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہ قوم اپنے مذہب کی بنیادوں سے واقف ہو، اس کے سامنے اپنی وہ بنیادیں جس پر اس کے مذہب کی تعمیر کھڑی ہے، عمارت کھڑی ہے، جو زندگی کے ہر مسئلے میں انسان کو سیراب کرتی ہے اپنے پانی سے، اور جس کا ہٹا دینا گویا عمارت کو منہدم کر دینا ہے، اور جس کے بغیر مذہب کا یا اس دین کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب کبھی کوئی قوم اپنی ان بنیادوں سے واقف ہوتی ہے، اس قوم کی نسلیں اس دین پر، مذہب پر باقی رہتی ہیں، اور جب کوئی قوم، جب کوئی امت اپنی ان بنیادوں کے بارے میں غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتی ہے، سستی اور کاہلی ان کے اندر اپنی ان بنیادی تعلیمات کے معاملے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بنیادوں سے ناواقف ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو درخت اپنی بنیادوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور جس درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط باقی نہیں رہ پاتی، ہوائیں اور آندھیاں اور طوفان ایسے درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ ایسی حالت امتوں کی ہوتی ہے، ایسی حالت قوموں کی ہوتی ہے کہ پھر ایسے درختوں کے اندر کیڑے لگنا اور ان کی جڑوں کا کمزور ہونا عام ہوتا ہے، اور پھر ایسی درختوں پر بہار کا آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے درخت پھر اپنے بقا اور وجود اور اپنے عدم بقا اور عدم وجود کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر ہر وقت اس بات کا ڈر اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے کہ اگر ہلکی سی بھی یہ کوئی حرکت کریں گے اور ہلکی سی بھی یہ اپنے اندر کچھ تبدیلی کی کوشش کریں گے تو ان کا وجود خطرے میں آئے گا، اور یہ اپنے وجود کے ساتھ ختم کر دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں جہاں بہت سارے معاملات میں ہم مسلمانوں سے سستی اور غفلت اور لاپرواہی ہو رہی ہے،
وہیں پر ان بنیادی چشموں سے واقفیت مسلمانوں کی نہیں ہے جس پر دین کا اور اسلام کا دار و مدار ہے، اس کی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے جس پر دین اور اسلام کا دار و مدار ہے۔ یقیناً وہ 4 بنیادیں ہیں جس پر ساری شریعت اسلامیہ کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور ان میں بھی اہم ترین بنیاد وہ ہے جس کو ہم اللہ کی کتاب اور قرآن کہتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خود نکلا ہے، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس کی بقا اور حفاظت کا اللہ نے خود فیصلہ کیا ہے، اور یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو دستور اور منشور کی حیثیت مسلمانوں کے لیے رکھتی ہے، اور یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو ہر زمانے کے باطل کو ختم کرنے کے لیے اور ہر زمانے کی تاریکی کو اجالے سے بدلنے کے لیے اور ہر زمانے کی گمراہی کو ہدایت سے بدلنے کے لیے کافی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے نہ توریت کے سلسلے میں لی تھی، نہ انجیل کے بارے میں لی تھی، نہ زبور کے بارے میں لی تھی، البتہ اس کلام کے بارے میں لی تھی کہ یہ ہمارا کلام ہے، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، دنیا میں ایسا نظام ہم چلائیں گے، دنیا میں ایسے حالات لوگوں پر لائیں گے کہ یہ امت مسلمہ اپنے عروج کے زمانے میں بھی اس کلام کو نہیں چھوڑے گی، اور اپنے زوال کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں قائم کریں گی جو رہتی دنیا کے لیے عبرت بنے، اور امت کا ایک قلبی تعلق اس کلام کے ساتھ جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کا ایک بنیادی نظام بنایا۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ طبقہ اور وہ قوم اور وہ ملت و امت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، وہ امت جو اپنے آپ کو حامل قرآن کہتی ہے، اور وہ انسان جو اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور حضور کا مطیع و فرما بردار کہتے ہیں، اور وہ جو قرآن کو جگہ جگہ اللہ کے نبی کے معجزے کے طور پر کہتے ہیں، ان میں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کریم کو پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ ان میں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، بلکہ اگر میں غلط ہوں، اور شاید اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، 95 سے 97% وہ طبقہ ہے جو قرآن کریم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ 80% یعنی 20 سے 30% وہ ہوں گے جو قرآن کریم کو، یا 50% آپ کہہ لو، وہ ہوں گے جو قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں، اور ان 50% میں بھی ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جو تجوید و قواعد کی رعایت کے بغیر پڑھنے والوں کی ہوگی۔ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ جس لائن کے لوگ ہوں، دیہاتی ہوں چاہے شہری ہوں، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو قرآن کریم سے بالکل ہی ناواقف ہے۔ ان کو قرآن کریم نہ پڑھنا آتا ہے، جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو اس کی تفسیر اور اس کی تشریح اور اللہ اس میں بندوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ بہت دور کی بات ہے۔ جہاں یہ بنیادی کمزوری ہے، وہیں پر قرآن کریم کی تاریخ میں سمجھتا ہوں شاید 99% لوگ ایسے ہوں گے جو تدوین قرآن اور حفاظت قرآن اور ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے وہ اس شکل میں ہمارے ہاتھوں میں کیسے پہنچا، اس سے شاید ہی کوئی واقف ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب بطور کتاب نہیں دی گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بطور نسخہ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ وہ چیدہ چیدہ حالات کے اعتبار سے اترتا تھا۔ پہلی وحی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ اقرا والی وحی تھی، اور آخری آیتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ والی سورہ بقرہ کی آیتیں تھیں۔ اب ضابطے کے اعتبار سے کوئی کہے کہ پہلی وحی جب اقرا ہے تو وہ تیسرے
30ویں پارے میں کیوں ہے، اور پہلی آخری وحی جب یہ آیت ہے تو وہ تیسرے پارے میں کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی تاریخ ہے، اس کے پیچھے کوئی نظام رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی تاریخ رہی ہے جس نے قرآن کریم کو اس شکل میں ہمارے سامنے رکھا۔ اگر آج کوئی مستشرق، آج کوئی یہودی، آج کوئی عیسائی، آج کوئی ہندو، آج کوئی سکھ یا آج کوئی اور مذہب کا ماننے والا ایک عام مسلمان نوجوان سے، ایک مسلمان بوڑھے سے، ایک مسلمان پڑھے لکھے سے پوچھے کہ تمہاری قرآن تو چیدہ 23 سال میں اتری ہے، پھر اس طرح جو تم پڑھتے ہو اس کی ترتیب کیا رہی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1-2% لوگ ہوں گے جو اس تاریخ کو بتا پائیں گے، اور 1-2% لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ ان کا بنیادی ماخذ اور ان کا بنیادی پلر اس کی تاریخ کیا رہی ہے۔ یقیناً اس سلسلے میں بہت ساری ناواقفیت ہے، اور ہمارے اس ملک کے اندر چونکہ ہم اپنی ایک محدود کمیونٹیوں میں رہتے ہیں، ہم اپنے مسلم معاشروں کے اندر رہتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا تعلق مخلوط معاشروں سے ہوتا ہے اس ملک کے اندر، اور جو لوگ اس ملک کے علاوہ یورپ کے اندر رہتے ہیں، امریکہ اور لندن کے علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں جو مخلوط معاشرے وجود میں آتے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ تحقیق اور وہاں پر جو لوگ ریسرچ کے ساتھ آگے چلتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے یہ سوالات بکثرت ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی اس حیثیت پر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے، اور وہ لوگ بارہا اس بات کو جو بنیادی ماخذ ہے، جو بنیادی پلر ہے، اس کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی عمارت کو اگر آپ کو گرانا ہو تو بجائے اس کے کہ اس پر ایک پتھر مارو، اس پتھر سے اس عمارت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس عمارت کو گرانے کے لیے اس کے ان بنیادی ستونوں کو ہلانا پڑتا ہے، اور اس بنیادی ستونوں کو کمزور کرنا پڑتا ہے جس پر عمارت قائم ہے۔ اور ایک زمانے سے اسلام دشمن طاقتوں کا یہ نظام رہا ہے کہ جن ستونوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے اور جن پلروں پر یہ تعمیر خوشنما قائم ہے، ان پلروں پر وہ اعتراض کرتے ہیں، ان پلروں پر وہ حملے کرتے ہیں، ان پلروں پر وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنی کوششوں میں بعض دفعہ ایسے طبقے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں جو اپنے دین، اپنی بنیاد، اپنے ماخذ اور اپنی شریعت کے اہم ترین ستونوں اور ان کی ذمہ داریوں سے ناواقف ہوتا ہے۔ لہذا وہ کامیاب ہوتے ہیں ایسے طبقے کو اپنے جال میں کھینچنے کے لیے۔ مسلمانوں کا ایسا طبقہ پھر اپنے ہی قرآن پر اعتراض کرتا ہے، اپنے ہی نبی پر اعتراض کرتا ہے، اپنے ہی صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، اپنی ہی دین کی بنیادی ماخذ پر اعتراض کرتا ہے، اور ان ستونوں کو متزلزل کر کے وہ اپنے دین کو تباہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا بنیادی بات ہے، اللہ نے اسلام اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ ہمیں یہاں غلط فہمی ہوتی ہے کہ صاحب مسلمانوں کو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمانوں کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ غلط بات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان چاہے جو کرو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اسلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اسلام محفوظ ہے، اسلام کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مسلمان خطرے میں ہیں۔ مسلمانوں کی حفاظت کی گارنٹی اسلام ہے، مسلمانوں کی حفاظت کی ضمانت اسلام ہے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو بنیادی سرا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام ان کے ساتھ ہوگا تو یہ محفوظ ہوں گے، اور اسلام ان کے اندر نہیں ہوگا تو اللہ ان پر جھاڑو پھیریں گے اور دوسروں کو اس اسلام کے ساتھ جوڑ کر ان کی حفاظت کے فیصلے کریں گے۔ حفاظت کا تعلق اسلام سے ہے، قرآن سے ہے۔ لہذا اس قرآن کی تاریخ کو سمجھنا، یہ قرآن کن کن مرحلوں سے ہم تک پہنچا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایسے ہی حدیث کی تاریخ کو سمجھنا کہ وہ کن کن مرحلوں سے ہم تک پہنچی ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ایسے ہی فقہ کی تاریخ کو سمجھنا کہ وہ کن کن مرحلوں سے ہمارے پاس پہنچی ہے، انتہائی ضروری ہے۔ یقیناً یہ ایک علمی موضوع ہے، یقیناً یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علم میں آنا انتہائی ضروری بھی ہے۔ ایک عام مسلمان کو، ایک نوجوان کو، کالج میں پڑھنے والے لڑکے کو زندگی کے کسی مرحلے پر کوئی سلام کر کر اور جواب طلب کر لے اپنے کلام پر، حدیث پر، فقہ پر،
یا دین کے بنیادی ماخذ پر، تو وہ 1 گھنٹہ وہیں پر اس کو اسلام سمجھا دے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونا چاہیے، تبھی وہ اسلام کا داعی ہے، تبھی وہ اسلام کا علمبردار ہے، تبھی وہ اسلام کا نمائندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، زندگی کے گزارنے کے طور طریق کو سمجھانے کے لیے 3 بنیادی چیزیں رکھی ہیں، جس سے انسان کو علم ہوتا ہے، جس سے انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے۔ ایک تو اس کے اندر وہ حواس اللہ نے رکھی ہیں، جس سے وہ کسی چیز کو پہچانتا ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، اور پھر اس کے 2 ہاتھ ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو سمجھاتی ہیں۔ اس کی آنکھ کسی چیز کو دیکھ کر اسے بتا دے گی کہ اس عمارت کا اندرونی کلر سفید ہے، یہ اس چٹائی کو دیکھ کر سمجھ جائے گی کہ یہ گرین کلر کی چٹائی ہے اور قالین اس کا کلر یہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس حواس کا جو کام ہے، جس حادثے کا جو کام ہے، وہ وہی کام کرتا ہے، دوسرا کام نہیں کر پاتا۔ آپ زبان پہ کسی چیز کو رکھ کر محسوس کر لیں گے کہ یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے، لیکن صرف دیکھ کر نہیں پتا چلا سکتے ہیں کہ یہ میٹھی ہے یا کڑوی۔ دیکھ کر کسی چیز کو سمجھنے کی ایک حد ہے، سن کر کسی چیز کو سمجھنے کی ایک حد ہے، سونگھ کر کسی چیز کو سمجھنے کی ایک حد ہے، اور کسی چیز کے ذائقے کو منہ میں ڈال کر محسوس کرنے کی ایک حد ہے، اور کسی چیز کو چھو کر محسوس اور سمجھنے کی ایک حد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اپنی حدیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، آدمی دیکھ کر محسوس کر لے گا کہ اس دیوار کا کلر سفید ہے، اس کو چھو کر پتا چلا لے گا کہ یہ دیوار ہے، لیکن وہ ان حواس کے ذریعے سے، صرف دیکھنے سے، سونگنے سے، یا صرف سننے سے، یا صرف اس کو اس کے مزے اور ذائقے کو چاٹنے سے یہ نہیں پتا چلا سکتا کہ اس دیوار کا بنانے والا کون ہے۔ حواس کی اپنی ایک لمٹ ہے کہ وہاں تک حواس انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جب اس کے دماغ میں یہ سوال ہے کہ یہ دیوار سفید ہے، یہ سخت ہے، یہ دیوار ہے اور یہ جاڑی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کو بنانے والا کون ہے۔ اس سوال کا جواب نہ دیکھنے سے مل سکتا ہے، نہ چھونے سے مل سکتا ہے، نہ اس کو زبان لگانے سے مل سکتا ہے، نہ اس کو سونگنے سے مل سکتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے اب علم کی دوسری سطح چاہیے، جس کو ہم عقل کہتے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ اس کا کوئی معمار ہوگا، کوئی مزدور ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا جس نے اس کو بنایا ہے۔ یہ 2 سوال ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب تیسرا سوال جہاں پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دیوار کے کس استعمال پر اللہ راضی ہوں گے اور کس استعمال پر اللہ ناراض ہوں گے۔ اس سوال کا جواب عقل بھی نہیں دے سکتی اور حواس بھی نہیں دے سکتی۔ اس سوال کے جواب کے لیے جس بنیادی چیز کی اور جس بنیادی علم کی ضرورت ہے وہ وہی کہلاتا ہے۔ اللہ بتائیں گے کہ اس کے یہ استعمال پر ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ بتائیں گے کہ اس کے اس استعمال پر ہم ناراض ہوتے ہیں۔ اب اللہ کا بتانا انسانوں کو اس کا کیا طریقہ رہا ہے؟ اس کا طریقہ وحی کا رہا ہے، جو اللہ اپنے ہی بندوں میں کسی کو منتخب کر کے اس پر وحی اتار کر بتاتا ہے کہ اس کا استعمال یوں کرو تو اللہ راضی ہو جائیں گے، اس کا استعمال یوں کرو تو اللہ ناراض ہوں گے، اس کا استعمال یوں کرو تو پتہ چلے گا کہ تم نے اللہ کے لیے کیا، اس کا استعمال یوں کرو تو پتہ چلے گا کہ تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جسے ہم وحی کہتے ہیں۔ وحی قرآن کی بنیاد ہے، وحی اسلام کی اسلام کا بنیادی ستون اور پلر ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جوڑی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بنیاد کے ساتھ جوڑا گیا کہ اس علم نے بتایا، ہر ایک کی اپنی لمٹ تھی۔ اس لیے پہلی بنیادی بات یہ جو قرآن نے کہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو دین تمہیں دیا جا رہا ہے تم وہ پہلے ہی سمجھا دیا گیا کہ اس دین کو تم عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اس دین کے لیے تمہیں وحی کی ضرورت ہے، لہذا اس دین کے اندر تم اپنی عقل کو گھساؤ گے تو تباہ ہو۔ عقل اللہ کی رضا اور ناراضگی کو نہیں بتا سکتی، وحی بتائے گی۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو وحی بتائے گی،
اللہ کی خوشی اور اللہ کی عدم خوشی کو وہی بتائے گی، کسی عمل سے جنت کے ملنے اور کسی عمل سے جہنم کے ملنے۔ یہ وہی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے غار حرا میں اتاری گئی تھی، اور اس کی وہ کیفیت تھی کہ حضور اعتکاف میں غار حرا میں اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے، دنیا کے جھمیلوں سے تنگ آ چکے تھے، دنیا کی حقیقتوں کو جانا تھا بہت قریب سے، اور دنیا کی تاریکیوں کا اندازہ کیا تھا بہت قریب سے، اور چاہتے تھے کہ کوئی سفیدی اور کوئی صبح کی سفیدی رونما ہو اور انسان اس غفلت سے باہر نکلے، اس دنیا کے جھمگھٹے سے وہ پریشان ہو کر اکتا گئے تھے، اور اسی کے نتیجے میں غار حرا میں بیٹھتے تھے کہ شاید کوئی راہ اللہ سلجھا دے اور شاید کوئی بات اللہ بتا دے۔ اونچائیوں پر جا کر بیٹھ کر نیچے کا اندازہ کرنا آدمی کو حقیقت انسانوں کی اور دنیا کی سمجھاتا ہے۔ وہ غار حرا کی اتنی بڑی چوٹی پر جا کر مکہ المکرمہ کو اور دنیا کو دیکھتے تھے کہ جس دنیا کی حیثیت اس اونچائی پر معمولی چوٹیوں کی ہو جاتی ہے، اس کے بنانے والے کے سامنے اس دنیا کی حیثیت کیا ہوتی ہو۔ اسی اعتکاف کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اقرا، پڑھو۔ قال ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں آتا پڑھنا، میں امی ہوں۔ انہوں نے پھینچا تھا، زور سے دبایا تھا، فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شدت تھی کہ مجھے لگا میری پسلیاں اکھڑ جائیں۔ پھر کہا پڑھو، میں نے کہا ما انا بقاری، مجھے نہیں آتا پڑھنا۔ پھر انہوں نے دبایا، پھر کہا پڑھو، میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 3 مرتبہ اس دبانے اور پھینچنے کے بعد جب چوتھی مرتبہ کہا پڑھو تو میری زبان کو اللہ نے اس وحی کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا تھا، جوڑ دیا تھا، اور اللہ نے اس وحی کے ساتھ میری نسبت کو ملا دیا تھا۔ اب میری زبان چلنے لگی، اور پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بالراست آ کر مجھے دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو علم دیا ہے، علم الانسان ما لم يعلم، اور جو انسان کو پتا نہیں تھا، جو عقل نہیں سمجھاتی تھی اس کی، جو حواس اس کو نہیں بتاتے تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے وہ علم انسان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بس یہ وہ موقع تھا جس پر حضور دوڑتے بھاگتے واپس آئے تھے اور کہا تھا زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے اڑاؤ، مجھے کپکپاہٹ لگی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا۔ اور یہی وہ وقت تھا جس پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹھاس باندھتے ہوئے حضور کو وہ بیوی کا اور سچی اور پاکیزہ اور پاک باز طاہرہ اور مطہرہ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہ میرے شوہر اور نہ میرے سردار، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ضائع کرے۔ آپ وہ صفات کے حامل ہیں کہ جن صفات کے رکھتے ہوئے اللہ ایسے شخص کو ضائع نہیں کرتا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، بے روزگاروں کے لیے روزگار فراہم کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، مصیبت زدوں کی مصیبتوں میں آپ کام آتے ہیں۔ جو شخص اتنی اعلیٰ صفات اور اوصاف کا حامل ہو، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ لے کر گئی تھی ورقہ بن نوفل کے پاس جو چچا زاد بھائی تھے خدیجہ کے، اور تورات اور انجیل کا علم جانتے تھے، اور کہا تھا کہ یہ ہوا ہے میرے شوہر کے ساتھ۔ انہوں نے حضور سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یوں ایک آدمی آیا اور اس نے یوں میرے ساتھ کیا۔ فرمایا هذا الناموس الذي اتى موسى علیہ السلام، یہ وہی جبرائیل ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتے تھے۔ اے محمد خوشخبری لے لو، آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا آپ کی قوم اس مکہ سے آپ کو نکال دے گی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا اور میں آپ کے قدم بقدم کھڑے ہو کر آپ کی حفاظت کروں گا۔ یہ وہ بنیاد تھی وحی کی، قرآن کی پہلی آیتوں کی جو اتری تھی۔ اس کے بعد کچھ زمانہ وقفے کا رہا اور پھر سورہ مدثر اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر، او لپیٹ کے سونے والے اور بیٹھنے والے اٹھیے، ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی۔ اور پھر سورہ مزمل اتری اور قرآن کے اترنے کا ایک سلسلہ جاری ہوا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارا قرآن جو آج ہم الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں اور والناس سے ختم کرتے ہیں، یہ اس طرح نہیں اترا تھا کہ الحمدللہ سے والناس تک پورا قرآن ایک ساتھ دے دیا گیا، بلکہ وقفے وقفے سے آیتیں الگ الگ اترا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت اترتی، جب کوئی سورت اترتی، جب کوئی آیت کا ٹکڑا اترتا تو جبرائیل علیہ السلام حضور سے کہتے یہ آیت فلاں سورت کی فلاں حصے میں رکھ دو، کہ یہ آیت اس آیت کے بعد ہے، یہ ٹکڑا فلاں آیت کے درمیان کا ہے، یہ فلاں سورت فلاں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسی ترتیب سے آیتیں بتلاتے اور اسی ترتیب سے آیتیں سکھلاتے۔ حضور پر وحی اترتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو بھول نہ جائے اس خدشے سے اس کو فوراً تلاوت کرنا شروع کر دیتے، جیسے وہ اتر رہی ہوتی ویسے ہی پڑھنا شروع کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے روکا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، فوراً حرکت میں عجلت میں اپنی زبان کو حرکت میں لائیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے دل میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا ہمارے ذمہ، ہم یاد کروائیں گے، ہم پڑھوائیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور جب پڑھانا اور حفظ کروانا ہمارے ذمہ ہے تو اس کی تفسیر و تشریح بھی ہم آپ سے کروائیں۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ اس وحی کو لے لیا کریں، وہ نقش ہو جائے گی آپ کے سینے۔ لہذا پہلا دور تھا قرآن کے نزول کا، صحابہ ایمان لا رہے تھے، ان کے لیے سب سے زیادہ اپیلنگ، سب سے زیادہ کھینچنے والی جو چیز تھی وہ قرآن کی صدا تھی۔ یہی وہ صدا تھی جس کو سن سن کر لوگ کلمے کی طرف دوڑ لپک رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں قرآن کریم کو زور دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت توجہ دی کہ اس کو حفظ کرو، یاد رکھو، کیونکہ وہ زمانہ نہ اس زمانے کی طرح کوئی پرنٹ کا زمانہ تھا، نہ الیکٹرانک زمانہ تھا، نہ اس طرح پریس کا زمانہ تھا، نہ اتنی آسانی سے لکھنے اور پڑھنے کے اسباب و آلات موجود تھے۔ اور عرب حافظے کے اعتبار سے اس وقت دنیا کے سب سے بڑی قوم تھی جن کا حافظہ سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ اپنی 40 پشتوں کے نام یاد رکھتے تھے، پیچھے کے آبا و اجداد کے، اور صرف آبا و اجداد میں 40 کے بیٹے اور نواسوں کے نام نہیں یاد رکھتے تھے، بلکہ اپنے گھوڑے کی نسلوں کے نام ان کو یاد ہوا کرتے تھے۔ وہ اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے حفظ کے اعتبار سے۔ اور ان کا ادنا آدمی ہزاروں شعر تو یوں یاد رکھتا تھا اپنے دماغ کے اندر جیسے اسے کوئی سورہ فاتحہ ہم جیسے کو یاد ہو، جیسے وہ انا اعطینا کی سورت کسی کو یاد ہو۔ وہ کھڑے کھڑے ہزاروں اشعار یوں سنا دیتا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے کسی کے باپ کا سلسلہ نسب وہ حضرت نوح تک یوں جوڑ کر بتا دیتا تھا کہ اس کے باپ نے فلاں میں فلاں کے باپ نے فلاں کیا تھا، اس کے بیٹے نے یوں کیا تھا، اس کے چچا نے یوں کیا تھا۔ ان کا حفظ اتنا مضبوط تھا، اور اس حافظے کو اور اس حافظے کی قوت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے استعمال کیا کہ اس قرآن کو ابھی لکھنے کا عنوان زیادہ نہیں تھا اور لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی زیادہ نہیں تھے۔ کل مکہ کے اندر صرف 18 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں اس حفاظت قرآن کا جو بنیادی نظام بنا وہ سینوں میں اس قرآن کو محفوظ رکھنے کا صحابہ یاد کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، اسے رٹتے اور اسے محفوظ کرتے اپنے سینوں میں۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں باضابطہ حلقے لگ گئے اسی قرآن کو یاد کرنے کی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا یاد کرنے والوں کا شور مچا کہ حضور کو باہر آ کر کہنا پڑا کہ صاحب آپ آوازیں کم کرو، تمہاری آوازوں سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی۔ ایسا شوق تھا قرآن کو سننے کا، اور اس شوق میں صحابہ اس قرآن کو یاد رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے راتوں میں اللہ اکبر کہہ کر رکعتیں باندھتے اور جو کچھ یادیں سنتے رہتے، پڑھتے رہتے، سناتے رہتے۔ عورتوں کو شوق ہوا، اس کے نتیجے میں بڑی تعداد صحابہ کرام کی وہ تھی جو حفاظ کہلاتی تھی، حافظ بنی تھی، جس میں حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے، حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن شعیب تھے۔
اور اسی کی طرح اسی کے ساتھ ساتھ زید بن ثابت تھے، اور عورتوں میں جو سر فہرست حافظہ تھی ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا تھا اپنے ذہن میں، دماغ۔ حضور کے زمانے میں بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا جس میں 70 حفاظ قرآن شہید کر دیے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ پیش آئی جس میں 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کو فکر لاحق ہوئی کہ اس طرح لوگ شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن جو سینوں میں محفوظ ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کام یہ کیا تھا کہ اس قرآن کو حضور لکھواتے تھے، جہاں یاد کرواتے تھے وہیں پر لکھواتے تھے، لیکن لکھوانے کا نظام باضابطہ نہیں تھا۔ کسی کے پاس 2 آیتیں، کسی کے پاس 10 آیتیں، کسی کے پاس 1 سورت، کسی کے پاس آدھی سورت، اس طرح الگ الگ لوگوں کے پاس لکھوائی ہوئی تھی۔ کسی نے چمڑے پر لکھا ہوا تھا، کسی نے ہڈی پر لکھا ہوا تھا، کسی نے کھجور کی چھالوں پر لکھا ہوا تھا، کسی نے لکڑی پر لکھا ہوا تھا، کسی نے کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، لیکن کاغذ بہت بہت نادر تھا جو مکہ میں آیا کرتا تھا یا مدینہ میں آیا کرتا تھا۔ لہٰذا یہ قرآن جو لکھا ہوا بھی تھا وہ چیدہ چیدہ الگ الگ تھا، اور سینوں میں بھی جو تھا وہ لوگوں کے تھا، اور یہ سینے جو اس قرآن کے حامل تھے وہ مرتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیں ورنہ مجھے ڈر ہے قرآن ضائع ہو جائے گا لوگوں کے مرنے کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر کو بات سمجھ میں آئی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے کہا کہ تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن سب کے پاس سے لے لو، جمع کرو، تم خود بھی حافظ قرآن ہو اور عمر ابن الخطاب بھی حافظ قرآن اور ماہر قرآن ہے، تم دونوں کی کمیٹی اور یہ پنچ ہوگی یا تم دونوں کی یہ مجلس ہوگی جو ہر چیز کو بہت باریکی کے ساتھ 2 گواہوں کے ساتھ اس کسی آیت کو لے گی، حافظے سے اپنے جوڑے گی، پھر اس کو لکھنے کا کام کرے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا کام مجھے دیا جاتا تو میرے لیے آسان تھا، بنسبت اس کے کہ قرآن کو جمع کرنے کا کام میرے ذمہ دیا گیا۔ بہرحال حضرت ثابت زید بن ثابت حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کے درمیان اعلان کروایا کہ بھائی جس کے پاس جو قرآن حضور کے زمانے میں لکھا ہوا جو بھی نسخہ ہو، ایک آیت ایک ٹکڑا ہو، وہ لا کر جمع کر دے تاکہ قرآن کو ایک جگہ کر دیا جائے۔ اس طرح صحابہ اپنی تختیاں، اپنے بیاض، اپنے چمڑے، اپنی لکڑیاں اور اپنی ہڈیاں جن پر انہوں نے قرآن لکھے تھے اور صورتیں لکھی تھی اس کو لا کر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیا، اور صورتیں چونکہ حضور کی بتائی ہوئی تھی، آیتوں کی ترتیب اسی ترتیب سے صورتوں کو جمع کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخہ بنایا۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا، لیکن اس کے اندر جو بنیادی بات تھی، جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو عرب کی لغتیں الگ الگ تھیں۔ جیسے ہمارے پاس بھی ہر 100 کلومیٹر پر زبان کا انداز بدل جاتا ہے۔ حیدرآباد کا جو اردو اسٹائل ہے وہ ناندیڑ سے بدل جائے، اور اورنگ آباد کا جو اردو اسٹائل ہے وہ ناندیڑ سے چینج ہو جائے، اور بمبئی کا جو اسٹائل ہے اورنگ آباد سے چینج ہو جاتا ہے، اور ادھر بھیڑ اور پرلی کے اطراف کے علاقوں کا جو اسٹائل ہے وہ ان تینوں چاروں سے چینج ہو جاتا ہے، اور برار کے علاقوں میں آپ چلے جائیں تو ان کا اسٹائل اور چینج ہو جاتا ہے، اور اوپر جا کر آپ جائیں تو یو پی اور بہار میں اور ادھر کی اردو میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں گاڑی جا رہی ہے، کوئی بہار کا ہوگا تو کہے گاڑی جا رہا ہے، فرق ہو جاتا ہے زمین و آسمان کا، تو کہے گاڑی جا رہا ہے۔ اور آسام کے اندر جب جاؤ تو وہاں پر پھر زبان کا اور الگ فرق ہو جائے گا۔ اور بنگالیوں نے جو اردو کا حال کیا ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں، اردو کا تو جنازہ نکل جاتا ہے اردو کا۔ بہرحال یہ اردو ہے، یہ اردو کی صورتحال تھی۔ اب اگر کسی بہار کے شخص سے کہا جائے کہ اردو اس طرز پہ پڑھے جس طرح بولے، جس طرز پر حیدرآبادیوں کی نزاکت والی اردو ہوتی، وہ پوری زندگی حیدرآباد میں لگا دے گا لیکن اسے نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ ہوتا ہے آج بھی، آپ دیکھو ہمارے اپنے علاقوں میں جو یو پی یا بہار کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو اردو
20 سال رہنے کے بعد بھی نہیں بدلتا، وہی ہوتا ہے۔ یہاں والا کہیں چلا جائے اس کا بھی نہیں بدلے، ہاں تھوڑا سا فرق آ جائے۔ یہ مشکل بنیادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کے نزول کے وقت ہوئی، قرآن کے نزول کے وقت ہوئی۔ ایک طبقے کو علیہم غیر المغضوب علیہم پڑھنا آتا تھا، دوسرے طبقے کی زبان پہ چڑھا ہوا تھا غیر المغضوب علیہم، ان کے ہم کہنا نہیں جاتا تھا، اور تیسرا طبقہ تھا جو کہتا تھا غیر المغضوب علیہم، ان سے رکنا نہیں آتا تھا، ان کی ایک اسٹائل تھی پڑھنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں لے لی، اس طرح کی اور ساری چیزیں قرآن میں ہیں۔ حضور نے بنیادی طور پر آسانی کے لیے کہا اپنے اپنے انداز میں قرآن پڑھ سکتے ہو، اللہ نے اسی پر قرآن کو اتارا ہے، پڑھ سکتے ہو۔ لیکن یہ انداز اپنے اپنے پڑھنا صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ قرآن اس طرح 7 قراءتوں میں اترا ہے، اور 7 عشرہ کی جو قراءتیں ہم کہتے ہیں قاریوں کے لیے وہ یہی ہے، اور وہ انداز میں اپنے پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلام پھیلا، عجمی علاقوں میں پہنچ گیا اور لوگوں کے ذہن سے وہ بات نکل گئی جو حضور نے بنیادی طور پر کہی تھی، تو اب اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ ایک ہی جگہ پر دو لوگ، ایک کہتا علیہم ہے، دوسرا کہتا علیہم ہے، اور ان کو آپس میں انتشار کا موقع ملتا۔ یہ کہتا تو کافر ہے، وہ کہتا تو کافر ہے، تو علیہم پڑھتا ہے کافر، کہتا تو علیہم پڑھتا ہے تو کافر۔ ان کو بنیادی بات معلوم نہیں تھی کہ حضور نے دونوں کو پڑھنے کی اجازت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ پیش آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف جو حضرت حفصہ کے پاس آیا تھا، ابو بکر، عمر اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اس مصحف کو منگایا، اور پھر 4 رکنی ایک کمیٹی بنائی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس میں، اور ایک نسخہ ایسا طے کیا کہ جس میں واضح ہو جائے کہ لغت قریش پر قرآن لکھا جائے گا، اسی پہ پڑھا جائے گا، اور اس کے 7 نسخے تیار کروائے، اس کی کاپی بنوائی، ہاتھی سے لکھے گئے، ایک بحرین بھیجا، ایک یمن بھیجا، ایک شام بھیجا، ایک مکہ میں رہا، ایک مدینہ میں رہا، ایک بصرہ رہا، ایک کوفہ رہا، اور ان کے ساتھ پڑھانے والے قاریوں کو بھیجا کہ جا کر اس اختلاف کو ختم کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن اب اس طرح پڑھا جائے گا۔ لوگ اس سے ہم آہنگ ہو چکے ہیں، اب قرآن کی ایک لغت چلے گی، ایک ترتیب چلے گی جو آج ہمارے زمانے میں پڑھی جاتی ہے، جس کا ترتیب آج ہمارے پورے عالم میں، چاہے وہ مکہ میں پڑھی جا رہی ہو یا پھر کسی ہندوستان کے ادنا دیہات میں، وہی طرز ہوتا ہے، وہی لفظ ہوتے ہیں جو وہاں پڑھے جا رہے ہیں وہ یہاں پڑھے جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں پھر کچھ اور ترمیمیں ہوئی، اس کے اندر کچھ اور تبدیلیاں آگے پھر پیش آئی، میں مختصر میں سنائی دیتا ہوں تاکہ بات موضوع مکمل ہو جائے۔ یہ وہ مسئلہ تھا جب قرآن کو لکھ دیا گیا اس انداز میں، لیکن عربوں کے اندر نقطے لگانے کا رواج تحریر میں نہیں تھا، اس لیے آج بھی جو آپ کے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر حضور کے خطوط آتے ہیں، آپ اس میں غور کرو، نقطہ اور اعراب کہیں نہیں۔ یہ جو لکھوایا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں نقطے نہیں تھے، زیر زبر پیش تنوینیں نہیں تھی۔ اب جب عجمی علاقوں میں یہ قرآن پہنچا تو مسئلہ پیش آیا عجمیوں کے لیے کہ لفظوں کو سمجھنا، کیونکہ وہ عربی جانتے نہیں تھے، اس لیے اس سلسلے میں نقطے لگانے کا کام کس نے کیا، اس میں 2-3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو ملتی ہے حضرت ابو الاسود دولی، انہوں نے نقطے لگائے۔ ایک روایت ملتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے کمیٹی بنائی گئی، اس نے نقطے لگائے۔ ایک روایت ملتی ہے حجاج بن یوسف جیسے ظالم نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا، اس نے یحییٰ بن یعمر، عاصم بن عمر اور حسن بصری رضی رحمہ اللہ، ان تینوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ قرآن پر نقطے لگائے۔ پھر اعراب کا مسئلہ آیا، زیر و زبر لگانے کا، تو حجاج بن یوسف نے اسی کمیٹی کو یہ کام بھی دیا کہ وہ زیر زبر اور پیش تنوینیں لگائے۔ یہ کام مکمل ہوا اور قرآن کریم زیر زبر تنوین پیش اور نقطوں کی ترتیب میں مدبر ہوا، اور پھر اس کے بعد رکوعات کی ترتیب اس پر لگائی گئی موضوع کو مکمل کرنے کے اعتبار سے، کہ ہر رکوع ایک موضوع کو مکمل کرتا ہے، دوسرا موضوع وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس طرح 450 رکوع قرآن کے بنتے ہیں کہ اگر تراویح میں کوئی شخص ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھتا چلا جائے تو 27ویں شب کو پورا قرآن مکمل ہو جائے۔ اس ترتیب سے یہ قرآن مدون ہوا، پھر پریس میں آیا اور پھر بڑھتا گیا، اور یہ قرآن ہمارے سامنے آیا۔ اس جگہ تو انشاءاللہ اسی ترتیب پر حدیث اور فقہ کی تدوین ہوئی، ہم اس کا تذکرہ پھر آگے کریں۔